الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أولى الناس بيوم القيامة أكثرهم علي صلاة صدق الله العظيم۔ واجب الاحترام بھائیو، دوستو، بزرگو، آج جمعہ کا مبارک دن ہے اور روایتوں میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعہ کے دن کثرت سے مجھ پر درود شریف پڑھو۔ تو روایتوں میں بھی جمعہ کے دن درود شریف کے پڑھنے کی بڑے فضائل آئے ہیں، اور آپ علیہ السلام نے بھی ارشاد فرمایا کہ جمعہ کے دن مجھ پر کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھا کرو۔ حدیث شریف میں اللہ کے حبیب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن میرے نزدیک سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جو میرے اوپر کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھتا ہوگا۔ اگرچہ اس حدیث کا مصداق محدثین کو قرار دیا، اس لیے کہ محدثین صبح و شام حدیث شریف پڑھاتے ہیں، اور جب بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ آتا ہے، آپ کا نام مبارک آتا ہے، تو صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں۔ لیکن ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے مرقات میں کہ اگر کوئی انسان کثرت کے ساتھ زیادہ سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھے گا تو وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوگا۔ ملا علی قاری علیہ رحمہ آگے بہت ہی زبردست بات نقل فرماتے ہیں کہ اس روایت کے اوپر غور کریں کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ جو میرے اوپر کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھے گا بیوم القیامہ، وہ قیامت کے دن مجھ سے قریب ہوگا۔ یہ نہیں فرمایا کہ جنت میں میرے قریب ہوگا، یہ نہیں کہا، بلکہ یوم القیامہ، قیامت کے دن مجھ سے قریب ہوگا۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن جب میدان محشر قائم ہوگا اور اس وقت اللہ کے حبیب علیہ السلام اللہ کے عرش کے نیچے سجدہ کے اندر میں آپ ہوں گے اللہ کے سامنے، اور اللہ کی حمد کر رہے ہوں گے، اور اس وقت کا جو منظر ہوگا اور ایک سخت سے سخت گرمی ہوگی، اور سارے انسان نفسا نفسی کے عالم میں ہوگا، سب انسان نفسا نفسی میں ہوں گے، اور اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے عرش کے نیچے سجدہ میں ہوں گے، اور یہ سفارش کر رہے ہوں گے کہ میری امت کا حساب کتاب شروع کر دیا جائے۔ تو ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ آگے فرماتے ہیں کہ عرش کے نیچے جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، فرمایا اسی طرح جو دنیا میں کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھتا ہوگا وہ انسان کل قیامت کے دن عرش کے نیچے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوگا۔ یہ ملا علی قاری علیہ رحمہ نے بڑی زبردست بات مرقات میں کہی ہے۔ بہرحال تو ہمیں کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھنا چاہیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت نصیب ہوگی، آپ کی رفاقت نصیب ہوگی، اور قیامت کا دن تو بڑا سخت اور گرمی کا دن ہوگا۔ اللہ ہم سب کو آپ علیہ السلام کی معیت نصیب فرمائے۔ بہرحال اللہ کے حبیب علیہ السلام نے دوسری روایت میں فرمایا کہ من صلی علی واحدۃ، جو میرے اوپر ایک مرتبہ درود شریف پڑھے گا، صلی اللہ علیہ عشرہ، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں، 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں، اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اس کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا البخیل الذی اذا ذکرت عندہ فلم یصلی علی، فرمایا بڑا بخیل ہے وہ شخص کہ جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ میرے اوپر درود شریف نہ پڑھے، وہ بڑا بخیل شخص ہے۔ آپ علیہ السلام کی روایت
فضائل اعمال میں بھی آپ نے سنی ہوگی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے منبر شریف کی پہلی سیڑھی کے اوپر آپ نے چڑھا تو آپ نے کہا آمین، دوسری سیڑھی پر آپ نے قدم رکھا تو آپ نے کہا آمین، تیسری پر آپ نے قدم مبارک رکھا تو آپ نے کہا آمین۔ صحابہ نے فرمایا اللہ کے حبیب ہم نے آج عجیب بات دیکھی، آپ 3 سیڑھی چڑھتے گئے اور ہر ایک کے اوپر آپ آمین کہتے گئے۔ فرمایا جبرائیل امین میرے پاس آئے تھے اور فرمایا کہ ہلاک ہو برباد ہو جس کو رمضان المبارک کا مہینہ ملے اور وہ اپنی مغفرت نہ کروائے۔ میں نے کہا آمین۔ فرمایا ہلاک ہو برباد ہو کہ جس کو اس کے بوڑھے والدین میں سے کوئی ایک مل جائے اور اس کو خدمت نصیب نہ اور وہ خدمت کر کے اپنے آپ کو جنت کا حقدار نہ بنائے۔ فرمایا آمین۔ پھر کہا ہلاک ہو کہ جس کے سامنے آپ کا نام نبی اسم گرامی آپ کا نام ذکر کیا جائے اور وہ آپ کے اوپر درود شریف کا نذرانہ پیش نہ کرے۔ فرمایا وہ ہلاک ہو۔ تو میں نے کہا آمین۔ تو میرے بھائیو درود شریف کثرت کے ساتھ انسان پڑھے، دنیا میں جیسی زندگی گزارے گا، جس نیک عمل کے ساتھ وہ دنیا میں رہے گا، اس کا حشر بھی، اس کی موت بھی ایسی ہی آئے گی۔ جیسا کہ میں نے کل کہا تھا کما تعیشون تموتون، جیسی زندگی گزارو گے ویسی موت آئے گی، وہ کما تموتون تبعثون، اور جیسی موت آئے گی ویسے اٹھائے جاؤ گے۔ روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک بزرگ شخص کا واقعہ ذکر کیا کہ وہ اپنی بستی کو چھوڑ کر سمندر کی طرف چلا گیا اور سمندر کے بیچ میں ایک پہاڑ تھا، اس پہاڑ کے اوپر وہ رہتا تھا، وہیں عبادت کرتا تھا، وہیں اپنی زندگی گزارتا تھا۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ سمندر کا پانی تو نمکین ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سمندر کے اندر میں ایک سوراخ کر دیا، اس کے اندر میں سے میٹھا لذیذ پانی نکلتا تھا اور وہ اپنی پیاس بجھاتا تھا۔ اور اسی کے قریب ایک انار کا درخت تھا، اس کے اوپر سے وہ انار توڑ لیا کرتا تھا اور اپنی بھوک ختم کر دیا کرتا تھا۔ جب فرمایا آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تقریباً 500 سال کی اس کی عمر تھی، 500 سال اس نے عمر پائی۔ جب اس کی عمر کے آخری حصے کے مرحلے میں وہ پہنچ گیا تو اس کی دعا تھی کہ اللہ جب تو مجھے موت دے تو اس حال میں موت دینا کہ میں سجدے کی حالت میں، اس حال میں مجھے موت دینا کہ میں سجدے کی حالت میں ہوں۔ فرمایا جب اس کی موت آئی تو اسی حالت میں موت آئی۔ ہمارے اکابرین میں بہت سارے ایسے اکابر اور بزرگ گزرے ہیں کہ جن کی موت نماز پڑھتے ہوئے سجدے کی حالت میں گزرے۔ فلاح دارین کے رانڈے جامعہ حسینیہ میں ایک بہت بڑی ہستی تھی مولانا اسلام الحق صاحب، وہ ہم نے تو نہیں دیکھا، بہت پہلے تھے، پھر وہ انگلینڈ وغیرہ چلے گئے تھے اور پھر وہاں سے وہ عمرہ کی غرض سے مکہ المکرمہ گئے تھے اور مسجد نبوی کے اندر میں نماز کی حالت میں سجدے میں ان کا انتقال ہوا تھا۔ کتنی پیاری موت آئی۔ تو ایسی موت ہمیں اللہ سے مانگنی چاہیے۔ ایسے تو بہت سارے ہمارے اکابر ہیں کہ اس طرح ان کا انتقال ہوا نماز کی حالت میں، سجدے کی حالت میں۔ امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ موت تو یہ ہے کہ جب ہم اللہ کے سامنے جائے اور اللہ ہمارا استقبال کرے، یہ اصل موت ہے۔ ایسی موت نہ مانگو اور ایسی موت نہ آئے کہ ہم اللہ کے دربار میں ہماری روح پہنچے اور اللہ ڈھٹکار دے، یہ بھی تو کوئی موت ہے۔ فرمایا ایسی موت مانگو کہ اللہ ہمارا استقبال کرے۔ تو ایسی موت اس وقت آئے گی جب ہم اعمال صالحہ کریں گے۔ علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے القول البدیع فی الصلاۃ علی حبیب الصلاۃ، اس طرح ایک کتاب ہے القول البدیع کے نام سے، اس کے اندر میں علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ نقل کیا ہے۔ پوری کتاب درود شریف کے اوپر ہے، پوری کتاب بڑی ضخیم ہے اور پوری کتاب درود شریف کے اوپر لکھی ہے۔ اس نے ایک واقعہ لکھا ہے، فرمایا ایک عورت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے، اور حسن بصری بھی بڑے تابعی ہے جن کو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے، امی جان نے ان کو دودھ پلایا ہے۔ تو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس وہ عورت آئی، فرمایا میری ایک نوجوان لڑکی کا انتقال ہو گیا، وہ بالغہ تھی، مجھے ہر وقت نیند بھی نہیں آتی، مجھے سکون بھی نہیں ہے، میں بڑی پریشان رہتی ہوں کہ اس کے ساتھ قبر میں کیا معاملہ ہے، اس کے ساتھ کیا حشر ہوا، مجھے اس کو خواب میں دیکھنا ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آپ رات کو گھر جاؤ اور گھر میں جب سونے کی تیاری کرو تو 4 رکعت نفل کی نیت کرو اور سورہ فاتحہ کے بعد ہر رکعت میں سورہ تکاثر پڑھو
اور جب 4 رکعت سے فارغ ہو جائے پھر دعا کریے اور پھر باوضو اپنے بستر پر سو جائے اور درود شریف پڑھتے پڑھتے سو جائے۔ فرمایا اسی رات کو اس نے اپنی بیٹی کو خواب میں دیکھا کہ اس کے دونوں ہاتھ کے اندر میں کریاں ہیں اور اس کے گلے کے اندر میں توق پڑا ہوا ہے اور بڑی خطرناک حالت میں وہ لڑکی نوجوان گرفتار ہے۔ وہ عورت بیدار ہو گئی اور روتی ہوئی حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے گھر آئی اور گھر کے دروازے کو دستک دیا اور فرمایا حضرت میں نے خواب میں اپنے بچی کو بڑی بری حالت میں دیکھی ہے۔ فرمایا اب کیا کر سکتی ہوں؟ فرمایا اب صدقے کا اہتمام کرو، درود شریف پڑھو اور اللہ کے سامنے دعا کرو۔ فرمایا اسی رات حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے خواب دیکھا اور خواب میں دیکھا کہ ایک لڑکی ہے جو تخت کے اوپر بیٹھی ہوئی ہے، ریشم کے کپڑے پہنے اور ہاتھ کے اندر میں سونے کے اور زیورات سے لبریز ہے۔ فرمایا میں نے اس کو دیکھا تو میں نے اس کو پہچانا نہیں۔ اس عورت نے مجھے آواز، اس لڑکی نے مجھے آواز دی۔ فرمایا مجھے پہچانا؟ فرمایا نہیں، میں اسی خاتون کی بیٹی ہوں جو آپ کے پاس سفارش اور دعا کرانے کے لیے آئی تھی۔ فرمایا آپ کی والدہ نے تو بڑے عجیب حالات بیان کیے تھے۔ فرمایا یقیناً میں جس قبرستان کے اندر میں میری تدفین ہوئی وہاں بہت سارے مردے ہیں جو عذاب کے اندر میں گرفتار تھے، لیکن ایک اللہ کے ولی، ایک انسان، ایک متقی پرہیزگار جن کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بڑی عقیدت و محبت تھی اور وہ بڑے درود شریف کا اہتمام کرتے تھے، وہ جب قبرستان میں آئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ میں نے جو درود شریف پڑھا ہے اس قبرستان کے تمام مرحومین کو بھی ایصال ثواب فرمایا، تو اس کی برکت سے اللہ نے اس قبرستان سے عذاب کو اٹھا لیا۔ تو میرے بھائیو درود شریف کا اہتمام کرے اور درود شریف کے بڑے فضائل ہے۔ آج جمعہ کا مبارک دن بھی ہے، رمضان المبارک کا مہینہ ہے اور قبولیت کی گھڑی بھی ہے، تو ایسے وقت میں درود شریف کا اہتمام کرنا چاہیے۔ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے معلوم ہے کہ جمعہ کے دن وہ قبولیت کی گھڑی کب ہے، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بتا دیجئے۔ فرمایا وہ عصر اور مغرب کے بیچ میں ہے۔ فرمایا نبی علیہ السلام نے تو یہ فرمایا تھا کہ نماز کا وقت ہوگا۔ فرمایا یقیناً تو مغرب کی نماز کا انتظار کرنا، تو نماز کا انتظار میں رہنا یہ بھی نماز ہے۔ نماز کے انتظار میں آدمی بیٹھا رہے تو اس کو جتنی دیر وہ نماز کے انتظار میں کھا اس کو نماز کا ثواب ملے گا۔ فرمایا یہی حدیث کا مطلب ہے اور یہی چیز ہے۔ تو عبداللہ ابن سلام فرماتے ہیں میں پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ وہ قبولیت کی گھڑی عصر اور مغرب کے بیچ میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان بابرکت مہینہ اور ان بابرکت گھڑیوں سے خوب فائدہ اٹھانے کی توفیق نصیب فرمائے اور کثرت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ میرے بھائیوں ہم سب محتاج ہیں، ہم سب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے محتاج ہیں، اور جو کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھے گا تو کل قیامت کے دن نبی علیہ السلام نے فرمایا میری شفاعت ان کو نصیب ہوگی۔ تو ہم سب محتاج ہیں، کوئی انسان اپنے اعمال کے اوپر اعتماد نہیں کر سکتا اور کرنا بھی نہیں چاہیے۔ ہم سب یہ محتاج ہے کہ ہم سب اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ ہم سب کو اللہ تبارک و تعالی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الخلق كله بيدك الأمر كله إنك على كل شيء قدير اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، سیئات کو حسنات سے مبدل فرما۔ اللہ ہم سب سے راضی ہو جائیے، اپنی رضا والی زندگی نصیب فرما، نامرضیات کے اوپر چلنے سے ہم سب کی حفاظت فرما، ہم سب کا خاتمہ بالخیر نصیب فرما۔ اللہ ہم سب کو خاتمہ بالخیر نصیب فرما، برے خاتمے سے ہماری حفاظت فرما۔
اعمال صالحہ کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ تلاوت قرآن کی توفیق نصیب فرما، تراویح پڑھنے کی توفیق نصیب فرما، اوابین کی توفیق نصیب فرما، تہجد کا سرور نصیب فرما، نماز میں خشوع و خضوع نصیب فرما۔ اے اللہ ہم سب کی زندگی کو بنا دیجئے، اپنے شان ربوبیت سے ہم سب کی تربیت فرما لیجئے، اپنے شان ربوبیت سے ہم سب کی تربیت فرما لیجئے۔ اللہ ہمیں نیک بنا، صالح بنا، متقی بنا، پرہیزگار بنا، قابلیت و قبولیت عطا فرما، دین کا داعی اور دین کا شدائی بنا۔ اللہ ہدایت عطا فرما اور ہدایت دینے کے بعد گمراہی سے حفاظت فرما۔ اے اللہ پوری زندگی ہدایت پر جمے رہنے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ جب ہماری زندگی کا آخری وقت ہو، اے اللہ اس وقت ہماری زبان سے ہم پڑھ رہے ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس وقت ہماری روح پرواز فرمانا۔ اللہ غسل جنازہ سے پہلے غسل معاصی عطا فرما، کفن سے پہلے تقوی والا لباس نصیب فرما، علم لینے کے بعد جہالت سے حفاظت فرما۔ ہم سب سے راضی ہو جائیے اللہ، اس پوری مجلس سے راضی ہو جائیے، پوری امت سے راضی ہو جائیے، امت میں ہدایت کی ہوائیں چلا دیجیے۔ اللہ ہمارے مدارس کی، مساجد کی، خانقاہوں کی دعوت و تبلیغ کی حفاظت فرما۔ اللہ اکابرین کی حفاظت فرما، ان کی عمر میں برکتیں نصیب فرما۔ اللہ اس مجلس میں بوڑھے بھی بیٹھے ہیں، جوان بھی ہے، علماء بھی ہے، حفاظ بھی ہے، چھوٹے بچے بھی ہیں، اللہ سب کو قبول فرما لیجئے، سب کو قبول فرما لیجئے۔ اللہ اس بستی کو قبول فرما، بستی کو قبول فرما، بستی کے ایک ایک فرد کو قبول فرما لیجئے۔ اللہ ہماری نسلوں میں حفاظ، علماء، محدثین، مفسرین پیدا فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما لیجئے۔ اللہ ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرما لیجئے، ہمارے والد مرحوم کی مغفرت فرما، قبر کو نور سے منور فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما، جنت العلیین میں جگہ نصیب فرما، تا حد نظر قبر کو وسیع و کشادہ فرما۔ اے اللہ ہم سب کو اپنے اپنے وقت پر ایمان پر خاتمہ بالخیر نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا رحمت۔